السحر إن الله سيبطله. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادو کی ایک بہت ہی خطرناک قسم کے بارے میں، کہ جس کا نام نظر بندی والا جادو ہے، کہ یہ جادوگر جو انسان پر کرتا ہے تو اس کی نظر پر، اس کے تصورات پر، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر وہ جادو کیا جاتا ہے، کہ نظر بند اس کو کر دیا جاتا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، حقیقت کیا ہے یا پھر اچھائی کیا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہ ہمیں کوئی مثال ملتی ہے یا کوئی دلیل اس کی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو یہ جادوگر کیسے کرتے ہیں، اس کی علامات کون کون سی ہیں جس سے انسان پہچان سکے کہ یہ نظر بندی کا جادو ہے، اور آخر میں آپ کے ساتھ اس کا علاج بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک میں ایک مثال ملتی ہے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 15 کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں، اس واقعہ کے اندر نظر بندی کا جادو کیا گیا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کروایا تو فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ کروانا چاہا کہ موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ کیا جائے، تماشائیوں کو بلایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جب جادوگروں نے از موسیٰ علیہ السلام کو کہا، آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جادوگروں نے کہا کہ آپ چال چلیے یا ہم چال چلیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چال چلو، تم جادو کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو۔ تو جادوگروں نے جب رسیوں کو میدان میں پھینکا، لوگوں کے سامنے پھینکا، لوگ دیکھ رہے تھے، تماشائی دیکھ رہے تھے، تو ان لوگوں کی نظروں پر جادوگروں نے جادو کر دیا، ٹھیک ہے، ان رسیوں پر جادو نہیں کیا تھا، ان لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان الفاظوں کو بیان کیا ہے کہ سحروا اعین الناس، ٹھیک ہے، کہ ان جادوگروں نے ان لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کا جادو کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان جادو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی۔ وہ رسیاں سانپ نہیں تھی بنی، بلکہ نظر بندی کی جادو کی وجہ سے ان لوگوں کو جو رسیاں ہیں وہ حقیقت بدل کر ان کو سانپ نظر آنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری جو الفاظ ہیں کہ بسحر عظیم، کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، کہ جادوگروں نے یہ بہت بڑا جادو نظر بندی والا کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کو بہت بڑا جادو قرار دیا گیا ہے جو نظر بندی والا جادو کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ پہلی علامت جو اس کی ہوتی ہے نا، کہ انسان کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو متحرک چیز ہے اس کو جامد نظر آئے گی، اور جو جامد چیز ہے اس کو متحرک نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ صوفہ ہے، یہ جامد ہے، اس کو کوئی انسان جب تک نہ ہلائے، کوئی جاندار جب تک نہ ہلائے یہ نہیں ہلے گا، لیکن انسان کو یہ جامد چیز خود بخود متحرک نظر آتی ہے کہ وہ ہل رہی ہے۔ اسی طرح جو متحرک چیز ہے، جیسا کہ انسان ہو گیا، کوئی جاندار ہو گیا، کوئی جانور ہو گیا، وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا، مسلسل وہ جامد نہیں رہ سکتا، وہ ہلنے والی چیز ہے، ہوا کے ساتھ درخت ہلنے ہیں، وہ ہلنے والی چیز ہے، لیکن انسان کو وہ چیزیں جامد نظر آنا، کہ دیکھنا کہ یہ انسان صبح سے لے کے شام تک ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان ہل نہیں رہا، یہ جانور ہل نہیں رہا، کہ آسان الفاظ کے اندر جو ہلنے والی چیزیں ہیں انسان کو لگنا کہ وہ ایک جگہ اپنے آپ کو ہلانے والی چیزیں ہیں، انسان کو لگنا کہ یہ ہل نہیں سکتی، یہ جامد ہے، تو یہ بہت بڑی علامت ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جو حقیقت ہٹ کر انسان کو چیز نظر آنا، ٹھیک ہے، کہ حقیقت بدل جانا، اس کے برعکس انسان کو نظر آنا، جیسا کہ قرآن پاک میں مثال کے اندر میں نے آپ کو بھی واقعہ سنایا کہ وہ حقیقت رسیاں تھیں، لیکن انسانوں کو وہ نظر بندی کے جادو کی وجہ سے وہ سانپ نظر آنے لگے۔ تو جو اس پر یہ علامت ہے، جس میں یہ جادو ہوگا نظر بندی والا، اس میں یہ علامت پائی جائے گی کہ اس کی حقیقت، کچھ چیزوں کی حقیقت بدل کر اس کو اس کی برعکس نظر آنا۔ تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بڑی دیکھنا اور بڑی چیزوں کو چھوٹی دیکھنا۔ اب دیکھنا کہ یہ چھوٹی سی کیڑی ہے اور جو مکھی ہے اس کو بہت بڑا دیکھنا، اس کا سائز دیکھنا کہ انسان سے بڑا ہو گیا، کمرے سے بڑا ہو گیا۔ اس طرح جو انسان ہے اس کا جسم ایک بڑا ہوتا ہے، ایک جانور ہے، ہاتھی ہے، زرافہ ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، اور دیکھنا کہ جو ہل نہیں سکتی چیزیں، بیڈ ہے، اس گھر کے اندر جو گھر ہے
وہ بہت بڑا ہے لیکن انسان کو چھوٹا نظر آنا، گھر چھوٹا نظر آنا، بیڈ چھوٹا نظر آنا، انسان چھوٹا سا نظر آنا، جانور چھوٹا سا نظر آنا، تو بڑی چیزوں کو چھوٹا دیکھنا اور چھوٹی چیز کو بڑی دیکھنا یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اس طرح چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کو جو صحیح راستہ ہے وہ غلط نظر آنا، وہ غلط راستہ صحیح نظر آنا، کہ انسان کو نظر آ رہا ہے، انسان کو اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بیٹی یا بیٹے تم جس راستے پر چڑھ رہے وہ غلط ہے، تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو، جو کام شروع کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتی ہو یہ غلط ہے، نظر آ رہا ہے کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لڑکے کا کردار اچھا نہیں ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، پھر بھی انسان اس راستے کی طرف چلتا ہے کہ جس سے لوگ روک رہے ہیں، کیونکہ وہ غلط راستہ اس کو صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو غلط راستہ ہوتا ہے کہ جیسے شراب نوشی کرنا، نشہ کرنا، بری مجالس کے اندر بیٹھنا، برے کام کرنا، چوری چکاری کرنا، یہ برا راستہ ہے، لیکن انسان کو یہ صحیح نظر آنا، اس کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آنا، تو یہ بھی نظر بندی کی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پہچان سکتا ہے کہ مجھ پر نظر بندی کا جادو کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف۔ علاج کے اندر سب سے پہلی جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کو کثرت کے ساتھ سننا۔ ویسے بھی جب اذان ہو، مسجد پاس ہو، تو اذان کو دھیان کے ساتھ سننا، اور ویسے بھی کہ جب بھی انسان گھر کے اندر بیٹھا ہو کوشش کرے کہ جب بھی فارغ ہو تو موبائل کے اوپر ہینڈ فری لگا کر انسان اذان کو کثرت کے ساتھ سنے۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی انسان ہو، بھائی بہن، والدہ یا والد جو اذان دیتے ہوں، اگر وہ اس کے کان میں اذان کہہ دیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر ایسا کوئی انسان نہ ہو تو موبائل پر انسان اذان کو لگا کر وہ سنے۔ دوسرا کہ انسان کثرت کے ساتھ وضو میں رہے، کہ با وضو مستقل وضو میں رہے، جب بھی وضو ٹوٹا انسان نے وضو کر لیا کہ انسان با وضو رہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کے ہمیشہ رات کو سوتے وقت بھی وضو کر لیا، نمازوں کے ٹائم تو وضو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ جب بھی واش روم میں جائے وضو ٹوٹ گیا تو انسان وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنون اذکار کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور برائیوں سے بچیں، یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والا کام ہے اپنے علاج کے اندر یہ کرنا ہے کہ جگ میں پانی لیں، اپنے سامنے رکھیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، 21 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں، 21 مرتبہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کی تلاوت کریں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں، 21 مرتبہ سورۃ الفلق اور 21 دفعہ سورۃ الناس کی تلاوت کر کے یہ آپ پانی پاس رکھیں۔ جب بھی 21 مرتبہ کسی چیز کو پڑھ لیں تو اس پر دم کریں، اس کو تھتکاریں، جو آپ کے تھوک کے ہلکے ہلکے ذرات ہیں وہ پانی میں شامل ہوں۔ اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے حسب معمول، جب بھی پیاس لگے آدھا جگ آپ پی لیں، اور تھوڑا سا پانی اس میں لے کے اپنے گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں، اپنے بیڈ پہ، اپنے روم میں، اپنے گھر کی چھت پہ، روم کے اندر چاروں کونوں پہ، مین گیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، چھڑکاؤ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کر کے اور باقی جو پانی بچے اس کو آپ اپنے نہانے والے پانی کے اندر شامل کر لیں، اس کے ساتھ آپ غسل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر گرمیاں ہیں تو روزانہ غسل کر سکتے ہیں، اگر سردیاں تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن غسل کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہفتے کے اندر 2 دن خلطہ پاؤڈر والے پانی کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مسک اسود جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے، یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے کہ جنات کو اپنے اوپر سے دور کرنا اور جادو کے اثر کو اپنے جسم سے دور کرنا۔ تو یہ علاج ہے اور یہ علامات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسی موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔